خدا یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ گڈ مارننگ۔ آج 29 مارچ 2022 ہے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کا 23واں باب اور 34ویں آیت کے پہلے حصے میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ یہاں پر پہلا کلمہ جو معافی کا کلمہ کہلاتا ہے درج ہے۔ صلیب وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ابلیس، گناہ، موت، قبر اور ہر اس طاقت کو جو خدا کے خلاف تھی مغلوب کیا، تاکہ انسان پر یہ واضح ہو جائے کہ نیکی بالآخر بدی پر غالب آ جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بے شمار دکھ اٹھائے، اس کے اپنوں نے سے دکھ دیا، اس پر تانے کسے گئے، نازیبا الفاظ خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال کیے گئے، توہین امیز کلمات خداوند یسوع مسیح نے کوڑے کھائے، کانٹوں کا تاج پہنا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے، لیکن خاموش رہا۔ جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتی ہے، اسی طرح مسیح خداوند نے ان تمام دکھوں کو خاموشی سے برداشت کیا۔ اب اس کے بند ہونٹ کھلے اور اس کے منہ سے اپنے دشمنوں کے لیے دعائے خیر نکلی کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ پہلی بات، یہ نبیوں کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کوئی غیر متوقع بات نہ تھی، اور نہ ہی یہ کوئی اچانک ظہور پذیر ہوا، بلکہ اس کا ذکر واضح طور پر یہودی پیشن گوئیوں کے ذریعے سے کیا گیا تھا۔ یسایہ کی کتاب کے 53 باب میں خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں پیشن گوئی پائی جاتی ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح کی جان کنی، حالت نزاع کی دردناک اور لرزہ خیز تصویر کھینچی گئی ہے۔ یسایہ نبی نے جہاں خداوند یسوع مسیح کو حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا کہا ہے، وہاں پر اس نے یسایہ 53 باب کی 12ویں آیت میں اس بات کو بھی واضح کیا کہ وہ خطا کاروں کی شفایت کرے گا۔ اور یہ کلمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ان خطا کاروں کی شفایت کی جو اسے مصلوب کر رہے تھے، جو نہیں جانتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے یہ پہلا کلمہ خداوند یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی کو بیان کرتا ہے۔ اس نے اپنی خدمت کا آغاز بھی دعا سے کیا، اب اختتام بھی دعا سے کر رہا ہے۔ لوکا طبیب کی انجیل کے 3 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا۔ ہمارا نجات دہندہ ایمانداروں کے لیے کتنی عظیم مثال ہے۔ ضرور ہے کہ ایماندار جس کام کو بھی شروع کرے اسے دعا سے شروع کرے، اور جب تک یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا اس وقت تک بھی دعا کرتا رہے۔ یاد رکھیے کہ دعا روحانی زندگی کا سانس ہے۔ اگر بائبل مقدس خدا کی آواز ہے تو دعا ہماری آواز ہے جو ہم خدا کو سناتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کی اس دعا کا اثر اگر ہمیں دیکھنا ہو تو ہم اعمال کی کتاب کے 2 باب میں دیکھتے ہیں، جب پطرس نے واعظ کیا تو یہی لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا تھا وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ 3000 ایک دن میں اتنی بڑی جماعت کا بچ جانا یہ پطرس کی ذاتی کوشش یا علم پر نہیں تھا، بلکہ اس بڑی تبدیلی کی وجہ خداوند یسوع مسیح کی وہ دعا تھی جو اس نے صلیب پر اپنے دشمنوں کے لیے کی تھی۔ عزیز بھائی اور بہنوں، وہ آج بھی ہماری شفایت کرتا ہے، وہ آج بھی باپ سے کہتا ہے کہ ان کو معاف کر۔ ضرور ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آ جائیں، ہم اس کے پاس آ جائیں جس نے ہماری معافی کا بندوبست کیا ہے، جو ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اور جس طرح سے اس کی دعائیہ زندگی تھی ضرور ہے کہ ہماری زندگی بھی دعائیہ ہو۔ اور یہ کلمہ
खुदावंद यीशु मसीह की कामिल बशरियत का इजहार है कि वो इंसान था। खुदावंद यीशु मसीह वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। वो खुदा सलूस का दूसरा अकनूम है जो गुनाह मुआफ कर सकता है। यहां वो बाप से दरखास्त करता है कि अब आप इनको मुआफ कर। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो इंसान बनकर इस दुनिया में था तो उसने लोगों के गुनाहों को मुआफ किया। उसने कहा जा बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। और अब वो निजात दहिंदा की हैसियत से खुदा बाप से सिफारिश कर रहा है कि अब आप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। अजीज भाई और बहनों, हम मजीद इसके बारे में कल सीखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मेहरबान बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बेटे की सलीबी मौत के लिए, और बिलखुसूस उन अल्फाज के लिए, उन फिक्रात और कलमात के लिए जो उसकी जुबान मुबारक से अदा हुए। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कामिल इंसान, कामिल खुदा हमारी निजात के लिए इस दुनिया में आया। हम नबियों की पेशनगोइयों की तकमील के लिए तुझे मुबारक कहते हैं। और बख्श दया खुदा कि जिस तरह हमारे मुनज्जी की दुआया जिंदगी थी, हम भी दुआया जिंदगी बसर करने वाले हों। अपने तमाम अजीज भाई बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, मैं बरकत मांगता हूँ। तेरा आसमान ऐ खुदा तेरे लोगों के लिए खुला रहे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो कमज़ोर हैं उन्हें खुदावंद अपना जोर अता कर, जो किसी और मुसीबत और दुख तकलीफ में हैं तो लोगों की मदद फरमा। आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक बसर करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।